آج کل کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ماں باپ کی فرما برداری نہیں کرتے، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ یہاں تک کوئی کسی کو بڈھا کہتا ہے، کوئی کسی کو بڈھی کہتا ہے، ماں باپ کو گھر کا کچرا سمجھتے ہیں، ماں باپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہے، اور جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے وہ بندہ سب سے زیادہ کامیاب ہے۔ ایک روایت مجھے یاد آتی ہے، ماں اور باپ کی نافرمانی کرنے والا اگر کعبے کو جائے تو اللہ اس کا کعبہ جانا بھی قبول نہیں کرتا۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے ولی تھے، ان کو یاد آئی عمرہ کرنے کی اور کعبۃ اللہ کی زیارت کی۔ وہ اپنی ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس آ کے کہتے ہیں، امی جان میں کعبے کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ ماں نے کہا، بیٹا میرے پاس تیرے سوا کون ہے؟ میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرا کوئی خدمت گزار نہیں ہے، مجھے بار بار تیری ضرورت پڑے گی بیٹا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں نے منع کیا، منع کرنے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا، میں کوئی چوری کرنے تھوڑی جا رہا تھا، میں کوئی زنا کرنے تھوڑی جا رہا تھا، میں کوئی گناہ کرنے تھوڑی جا رہا تھا، ارے میں کعبہ ہی تو جا رہا ہوں، اللہ کا گھر دیکھنے ہی تو جا رہا ہوں، اور امی منع کر رہی ہے۔ ماں کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ سفر پہ نکل پڑے۔ جب سفر پہ نکلے تو ان کا پلان یہ تھا، دن بھر چلوں گا، رات بھر عبادت کروں گا، دن بھر چلوں گا، رات بھر عبادت کروں گا۔ یعنی ہم لوگ جیسے کعبہ جاتے ہیں ایسے نہیں جانا تھا انہیں، بلکہ پوری پوری رات عبادت کرنا اور دن کو چلنا، اس شان سے کعبہ جانا تھا۔ اللہ اکبر۔ نکل گئے دن کے وقت، رات کو قریب کے گاؤں میں پہنچے، چونکہ پیدل سفر تھا، قریب کے گاؤں میں پہنچے۔ پہنچنے کے بعد مسجد میں سامان رکھ دیا، نماز شروع کر دی۔ ادھر رات ہوئی تو ماں نے سوچا دن کے وقت تو بیٹا کسی کام سے جاتا ہے تو چلا گیا ہوگا، رات کو جب گھر نہیں آئے تو اب ماں کو ضرورت پیش آئی، تو ماں نے کہا، میرے بیٹے تو کہاں ہے؟ جب جواب نہیں آیا تو ماں نے، اللہ اکبر، چونکہ ماں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، ماں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، تو ماں نے کہا، اللہ میری اجازت کے بغیر گیا نا کعبے کی طرف، میری اجازت کے بغیر گیا نا کعبے کی طرف، اللہ وہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ ایک ماں کے دل کی آہ نکلی کہ کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ ادھر ماں یہ کہہ رہی تھی، اللہ میری اجازت کے بغیر گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ کعبے کو جا رہا ہے، اس کے گھر کو جا رہا ہے، بلکہ اللہ نے ماں کے دل کی آہ کو پورا کر دیا۔ ادھر ماں کہہ رہی تھی، میری اجازت کے بغیر گیا ہے، کعبے تک پہنچنے نہ پائے۔ ادھر اسی گاؤں کے اندر اس رات کو چور آ گئے، اور چور آئے تو چوری کر کے جب جانے لگے تو کسی کی آنکھ کھل گئی، اس نے شور کیا، چور چور چور، تو پوری بستی کے لوگ اٹھ گئے۔ چور بھاگے، کدھر بھاگے چور؟ مسجد کی گلی میں، اور کہیں جا کر کے چھپ گئے۔ ان کو ایسا مغالطہ ہوا کہ چور مسجد کے اندر گھسے۔ جب مسجد میں گئے، چراغ جلایا تو دیکھا ایک بندہ سجدے میں پڑا گڑ گڑا رہا ہے۔ اس کو پکڑ کے اٹھایا اور خوب پٹائی کی، خوب مارا، اور خوب مار کر کے سپاہیوں کے پاس جمع کرا دیا۔ یہ وہ مکار انسان ہے کہ چوری کرنے آیا، اور جب پکڑانے کا خوف ہوا تو سجدے کو بدنام کرنے لگا، عبادت کو بدنام کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی، قاضی کے پاس مقدمہ آیا تو قاضی نے کہا کہ جو شخص چوری کرے اور چوری کرنے کے بعد پکڑانے کے خوف سے یہ عبادت کو بدنام کرے تو اس کو ایک سزا نہیں دی جائے گی۔ نمبر ایک، اس کی آنکھیں نکال لی جائے گی، اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اس کے پیر کاٹ دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسی وقت آنکھیں نکال لی گئی، ہاتھ کاٹ دیے گئے، پیر کاٹ دیے گئے، اور قاضی نے زور سے چلایا، لوگو یہ اس چور کی سزا ہے، لوگو یہ اس چور کی سزا ہے جو چوری کرنے آتا ہے اور پکڑے جانے کے خوف سے سجدے کو بدنام کرتا ہے۔ جیسے ہی قاضی نے آواز لگائی، انہوں نے رو کر کے کہا، قاضی صاحب یہ مت اعلان کیجئے کہ یہ اس چور کی سزا ہے کہ جس چوری کے خوف سے سجدہ بدنام کرتا ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، یہ اعلان کیجئے کہ لوگوں یہ اس ماں کے نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر کعبۃ اللہ جا رہا تھا۔ لوگوں یہ اس ماں کے نافرمان بیٹے کی سزا ہے جو ماں کی اجازت کے بغیر کعبۃ اللہ جا رہا تھا۔ قاضی صاحب نے سنا اور لوگوں نے سنا، مطلب آپ کعبہ جا رہے تھے؟ جب آپ نے اپنا تعارف کرایا، لوگوں نے کہا، یہ تو ہمارے پڑوس کے گاؤں کے بہت بڑے بزرگ ولی ہیں، پیر ہیں، اگر اس گاؤں والوں کو پتہ چلے گا اپنے گاؤں کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ فوراً ان لوگوں نے کہا، چپکے سے مشورہ کیا، آج کا دن گزرنے دو، جب رات آئے گی تو اس گاؤں میں لے جا کر کے ان
ان کو چھوڑ کر کے آئیں گے تاکہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ کام کس نے کیا. اللہ اکبر. بس دوسری رات آئی, ماں کا غصہ ٹھنڈا ہوا. ماں نے کہا مولا کل میں نے بد دعا تو کر دی لیکن میرے بیٹے کے بغیر میں رہ نہیں سکتی. مولا میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے, میرے بیٹے کی مجھ سے ملاقات کروا دے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا, ادھر گاؤں والوں نے وہاں لے جا کر کے ڈال دیا. حسن اتفاق وہاں ڈالا جہاں ان کا مکان تھا. کسی کو پتا نہیں تھا کہ مکان ہے, لیکن پھینکنے کے لیے آئے تو وہاں ڈال دیا اور ڈال کر کے بھاگے. ادھر ان کو بھوک لگی تھی. انہوں نے کہا کوئی ہے اللہ کے نام پہ مجھے کھانا کھلانے والا؟ تو ان کی ماں کے کان میں آواز پہنچی. ماں نے سوچا یہ آواز تو جانی پہچانی لگتی ہے, لیکن کہا دوبارہ آواز پہ توجہ دی تو آواز کسی درویش اور فقیر کی تھی. ہے کوئی اللہ کے لیے کھانا کھلانے والا؟ تو ان کی ماں نے کہا اے فقیر, اے بھکاری, اپنا ہاتھ پھیلا تاکہ میں تیرے ہاتھ میں بھیک دوں. تو اس نے کہا مائی میرے ہاتھ کٹے ہوئے ہیں. تو کہا چل کے آ تاکہ میں تیرے دامن میں ڈال دوں. تو کہا میرے پیر بھی کٹے ہوئے ہیں. تو کہا تو اجنبی ہے, میں تجھے تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو اجنبی ہے, فقیر ہے, میں تیرے سامنے کیسے آ سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا مائی میری آنکھیں بھی کٹی ہوئی ہے, تم میرے سامنے آ سکتی ہو. جیسے ان کی مائی, پرے میرے بیٹے تیرے ہاتھ پیر آنکھیں کٹی کس نے کیا؟ تو بیٹے نے کہا ماں تیری اجازت کے بغیر میں کعبہ کی زیارت کے لیے جا رہا تھا, یہ میرا انجام ہوا. ماں ماں ہوتی ہے, ماں کی ممتا تڑپ گئی. ماں نے آسمان کی طرف رک کر کے کہا اے اللہ میرے بیٹے کا یہ دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا, مولا مجھے بھی موت دے دے, اس کو بھی موت دے دے. یہ جملہ کہنا تھا کہ بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا, ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اے میری قوم کے جوانوں, ماں کا کہنا توڑ کر کے کعبہ جاتے ہیں تو وہاں بھی کامیابی نہیں ملتی اور یہ انجام ہوتا ہے. آج کل لوگ ماں باپ کا دل دکھا کر ماں باپ کو چھوڑ کر سسرال ہی میں رہ جاتے ہیں, ماں باپ کو چھوڑ کر کے ساس سسر ہی کی خدمت کرنے لگتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ساس سسر کی خدمت مت کرو, بالکل کرو, لیکن پہلے ماں باپ کا درجہ ہے, پہلے ماں باپ کا مقام ہے, پہلے بھائی ہے پھر سالے سالیاں ہیں, پہلے ماں باپ ہے پھر ساس سسر ہے. لیکن حیرت ہے ہمارے گاؤں کا مزاج ہی بدلا سا ہے. آج کل دیکھا یہ جاتا ہے کہ ماں کو چھوڑ کر کے ساس کو ہی بائک پہ لے کے گھوم رہے ہیں, ساس کو گارڈن میں لے کر جا رہے ہیں, ساس کے ساتھ جو ہے وہ اللہ اکبر خوشیاں منا رہے ہیں. حیرت کی بات ہے, یاد رکھنا ماں باپ کا دل دکھا کر آپ کسی عالم کی بھی خدمت کرو گے وہ بھی کام نہیں آئے گی. ماں باپ کا دل دکھا کر کسی ولی, ارے جب کعبہ جا رہے ہو ماں کا دل دکھا کے کچھ نہیں مل رہا ہے تو کہاں کیا مل سکتا ہے؟ دیکھو سب کے ایک اپنے اپنے حقوق ہے, جس کا پہلا نمبر اس کا پہلا نمبر, جس کا دوسرا نمبر اس کا دوسرا نمبر, جس کا تیسرا نمبر اس کا تیسرا نمبر. جو جس مقام پر اللہ نے جس کو رکھا اس کو اسی مقام پر رکھو. آج ماں باپ کو چھوڑ کر لوگ سب کی خدمت کرتے ہیں. یاد رکھنا مسجد بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا, مدرسے بنانے سے وہ ثواب نہیں ملتا, حج پہ پیسہ خرچہ کرنے میں وہ ثواب نہیں ملتا.